محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا، پانی کا اسراف کرنا اور بہت سارے معاملات میں اسراف ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے، بین الاقوامی مسئلہ ہے اسراف۔ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو استعمال کے قابل ہونے کے باوجود کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات، رمضان میں عام لوگوں کے افطار کے لیے مختلف مقامات پر دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی، ہوٹلز اور گھر وغیرہ، بہت ساری جگہوں پر کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں روزانہ کروڑوں روپے کی کھانے پینے کی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں جو کسی انسان کے پیٹ میں نہیں جاتی۔ کئی امیر ممالک تو ایسے ہیں کہ جن میں استعمال کے قابل ہونے کے باوجود کھانے کی چیز کو ضائع کرنے کے باقاعدہ قوانین بنے ہیں کہ ضائع ہی کرنی ہے۔ جیسا کہ ایک امیر ملک کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں ہوٹل والے قانونی لحاظ سے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ بچا ہوا کھانا پھینکنا ہے، نہیں پھینکیں گے تو سزا ملے گی، کھلانا نہیں ہے کسی کو۔ مثلا کوئی ہوٹل والا مچھلیاں پکا کر یا تل کر یا ڈیپ فرائی کر کے بیچتا ہو تو شام میں جتنی مچھلیاں بچی ہوئی ہوں گی، چاہے پکی ہوں یا کچی ہوں، جو کہ فریزر میں موجود ہوں، وہ ساری پھینک دینا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ 1000 روپے کی ہے یا لاکھ کی ہے یا کروڑ کی ہے، دوسرے دن وہ نہیں پکا سکتے، نہ پکا سکتے نہ کھلا سکتے۔ ہم تو فریج میں سالن رکھی رکھتے ہیں، ہفتہ ہفتہ پڑا رہتا ہے، لیکن ان میں ایک دن رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب فریزر میں رکھی کچی مچھلیاں دوسرے دن نہیں چلا سکتے، کچی بھی جو فریزر میں پڑی ہیں نا، اور آج کسٹمر نہیں آیا، کچی پڑی ہیں، فریز پڑی ہیں، خراب نہیں ہوں گی، ان کو بھی پھینکنے کا قانون ہے، دوسرے دن نہیں چلا سکتے۔ تو پھر پکا ہوا کھانا اگلے دن کس نے فریج میں رکھنے دینا ہے؟ یہ بھی لازمی طور پر پھینکنا ہی ہوگا۔ حج کے موقع پہ وہاں دیکھا روزانہ ہزاروں ہوٹل ہیں، جو خالی ہمارا ہوٹل تھا جس میں صرف 400-500 لوگ تھے، صرف، کیونکہ ہوٹلوں میں تو ہزاروں ہوتے ہیں، یہ شاید چھوٹا ہوٹل تھا، چھوٹے سے مراد کے 8-10 منزلہ ہوٹل تھا، اور اس کو کم تعداد سمجھا، جس ہوٹل میں 400-500 لوگ ہونا وہ کم ہوتے ہیں، 400-500 حاجی تھے، تو یہاں روزانہ تینوں ٹائم دیگیں کچرے میں ڈالتے تھے۔ وہاں ایسے ایسے غریب اور بھوکے بھی دیکھے ہیں کہ جو ایک پارسل کو تقسیم کرنا ہو کسی نے تو جمکٹا لگ جاتا ہے 150 لوگوں پہ، مجھے دو مجھے دو۔ بہت سارے افریقن یا دیگر ملکوں کے لوگ بیچارے بھوکے پڑے ہوتے ہیں وہاں، ان کو کھلا دینا چاہیے کھانا، لیکن ضائع کر دیا جاتا ہے، کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مینا میں، عرفات میں کچرے میں کھانے کی دیگوں کی دیگیں پھینک دی جاتی ہیں، کسی کے کام نہیں آتا۔ تو یہ اوورآل پوری دنیا کا مسئلہ ہے، کھانے کو ضائع کرنا۔ دعوتوں میں کھانا کھاتے ہوئے ٹیبلز، دسترخوانوں، دریوں پر کھانا گرایا جاتا ہے، ہڈیوں کے ساتھ گوشت لگا ہوتا ہے، برابر صاف نہیں کیا جاتا، برتن سے گرم مسالے اور نہ کھائی جانے والی چیزوں کو نکالنے کے ساتھ کھانے کے بہت سے ذرات بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد برتنوں اور دیگر دیگوں کے اندر بچا ہوا تھوڑا سا کھانا دوبارہ استعمال کرنے کا بہت سے لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا، بچی ہوئی روٹیاں یا ان کے ٹکڑے اور بچے ہوئے چاول بھی پھینک دیے جاتے ہیں، حالانکہ بچی ہوئی روٹیاں یا سوکھی ہوئی روٹیاں جو 2-3 دن پرانی بھی ہوں، ان کی بہت ساری ڈشیں بن جاتی ہیں کھانے پینے کی، اور لیکن پھینک دیا جاتا ہے، استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ اعداد و شمار کی عالمی ویب سائٹ ہے theworldcounts.com، اس کے مطابق دنیا کی خوراک کا تقریباً 1/3 حصہ ضائع ہو جاتا ہے، جو تقریباً 1.3 بلین ٹن، 1.3 بلین ٹن بنتا ہے، یعنی 13 خرب کلو سالانہ ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ تو اعداد و شمار میں، اور جو اعداد و شمار میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں آگے پیچھے کون آگے شمار کرتا ہے، ان ہوٹلوں میں کون آگے شمار کرتا ہے، یہ وہ جو موٹا موٹا شمار ہوا ہے وہ اتنا بن رہا ہے، 13 خرب کلو سالانہ ضائع ہو رہا ہے۔ جہالت اور دینی تعلیمات سے دوری کے سبب کچھ لوگوں کے دماغ بہک جاتے ہیں، پھر ان کو جوٹے میں بھی جراثیم نظر آتے ہیں، بیکٹیریا نظر آتے ہیں،
لیکن مسلمان کی جوٹی میں تو شفا ہے، اور وہ اپنے مسلمان بھائی کا جوٹا کھانے پینے سے گھن کھاتے ہیں اور کتراتے ہیں۔ اس طرح بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ضائع ہونے کی مقدار بڑھ جاتی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ فلاں کا جھوٹا ہے، میں نہیں پیوں گا، نہیں کھاؤں گا، حالانکہ مسلمان کا جھوٹا کھانا پینا ایک تو عاجزی والا کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا کی خوشخبری ہے۔ آج ہر ایک بے برکتی اور تنگ دستی کے سبب پریشان ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پریشانی کھانے پینے کی چیزوں کا احترام نہ کرنے اور رزق کی بے حرمتی کرنے کے سبب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اسے اٹھا کر پونچا، پھر کھا لیا۔ فرمایا اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے باقی ہے پھر لوٹ کر نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام تو ہمیں دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے ذرات بھی اٹھا کر کھا لینے اور انہیں ضائع نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد پھر اولاد در اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے، عقل اچھی ہوتی ہے، ذہین ہوتے ہیں اس کی اولاد۔ جان بوجھ کر جس نے پانی کا ایک قطرہ یا ایک دانہ، چاولوں کا ایک دانہ یا روٹی کا ایک ذرہ چھوٹا سا ضائع کیا تو وہ آخرت میں پھنس سکتا ہے۔ مال ضائع کرنا ناجائز اور گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نیز اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کریں گے تو قیامت کے دن اس پر حساب نہیں، عذاب ہوگا۔ حساب تو ہوتا ہے حلال پہ، سیدھے سیدھے کاموں پہ حساب ہوتا ہے۔ جہاں غلط کام ہوگا، جہاں اسراف ہوگا، گناہ والا کام ہوگا، حرام کمائی ہوگی، اس کا حساب نہیں ہوتا، اس پہ عذاب ہوتا ہے، سیدھی سیدھی سزا ہے۔ حساب تو حلال مال پر ہے، اور جو ہم نے کھایا پیا اور استعمال کیا، باقی جو ہم نے ضائع کر دیا اس پہ حساب نہیں ہوگا، اس پہ عذاب ہوگا۔ امیر علیہ سنت پانی پیتے ہوئے بھی ایک قطرہ ضائع ہونے سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ پانی پی چکنے کے بعد مٹی کے پیالے کے بیچ میں جو دو قطرے سائڈوں پہ رہ جاتے ہیں نا، اللہ جب گلاس میں پانی پیتا ہے، پینے کے بعد سارا گلاس خالی کر لینا، کچھ قطرے سائڈوں پہ دو چار قطرے لگے ہوتے ہیں جو بعد میں نیچے گرتے ہیں، تو وہ بھی امیر علیہ سنت ضائع نہیں کرتے، پھر دیکھتے رہتے پھر اسے یوں گلاس کو ہلاتے رہتے تاکہ ایک قطرہ جو بچ گیا وہ بھی پی لیں۔ یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے، باریک سوچ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ امیر علیہ سنت نے ہماری دعوت چند ایک ہم تھے، اس میں میں بالکل امیر علیہ سنت کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، یوں امیر علیہ سنت لیاس قادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب مرغی بھی تھی، سجی تھی شاید، ناروے سے کوئی دوست آئے ہوئے تھے میرے، تو میرے سننے ان کی بھی دعوت کی، میری بھی کی، تو ان کے لیے تھوڑا اچھا کھانے کا اہتمام کیا۔ تو باقی کھانے کھاتے ہوئے میں وہ سجی کو ہی کھا رہا تھا، مجھے اچھی لگی، صحیح کھائی۔ جب کھا چکا تو میرے سے نے فرمایا بیٹا یہ صحیح صاف کرو، یہ ہڈیاں، لیکن مجھے تو ہم جیسے عام روٹین میں کھاتے ہیں ہڈیاں سے اپنی طرف سے صحیح صاف کر لی، لیکن اللہ والوں کی سوچ بہت ہی باریک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی گوشت کھاؤں یا ایسی چیز کھاؤں نا تو وہ چیز بھولتی نہیں ہے، حالانکہ 10-15 سال 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن وہی چیز یاد آ جاتی ہے مرغی کھاتے ہوئے یا کچھ بھی کھاتے ہوئے۔ اللہ کے ولی نے دماغ میں ایسی ڈالی بات کہ بیٹا یہ آپ نے صاف کرنی ہے۔ میں تو پہلے ہی اچھی لگ رہی تھی، وہ بڑی ٹیسٹی لگ رہی تھی، ساری میں ہی کھا گیا، ان کے آگے پڑی تھی نا تو میں کھا گیا ساری، باقی وہ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر صاف کرائی، ایک ایک ہڈی، ایک ایک پسلی کے ساتھ جو ہوتا ہے 7 بوٹیاں بالکل اچھی طرح صاف کرا، میں یوں کھاتے ہیں، ایسا اچھی طرح صاف کرتے ہیں، کھانے کا حساب ہوگا۔ تو یوں بھی ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ایک ذرہ بوٹی کا بالکل معمولی سا ذرہ بھی ضائع نہ ہو، چاول کا ایک دانہ کسی ہڈی کے ساتھ کہیں لگا نہ رہ جائے، اس کو بھی ڈھونڈ کے چاول کے دانے کو ہر طرف سے۔ ہمارے تو پلیٹ میں اتنے دانے نظر آ رہے ہوتے ہیں، 10-20-30 دانے تو سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کو صاف نہیں کیا جاتا، پلیٹ واپس کر دی جاتی ہے۔ بالکل پلیٹ کو چاٹنے کا حکم ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس کو دھو کے پی لو تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں دھو کے پینا تو دور کی بات ہے، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، سالن لگا ہوا ہے، یا شادیوں میں دیکھ لیں، ولیموں پہ دیکھ لیں، سروے کر لیں جب سارے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلے تو ایسے حملہ کرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں سارے کھانے میں، اور اس کے بعد بچا ہوا ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، پھر جو بچ جاتا ہے تو تکے بھی پھینکتے ہیں، تو مچھلیاں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، تو بوتلیں بھی پھینک دیتے ہیں، تو کولڈ ڈرنک بھی پھینک رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ عام جو سادہ پانی ہے اس کا بھی ایک قطرہ ضائع نہیں کر سکتے، جو لگا ہوا ہے بوتل کے ساتھ، بوتل کے سائڈوں پہ لگا ہوا ہے یا نیچے پیندے میں کہیں لگا ہوا ہے، ہل نہیں رہا، اسے لا جلا کے اس قطرے کو نکالنا ہوتا ہے۔ میرا مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا،
بالکل ہلا جلا رہتے ہیں گلاس کو کہ جو ایک قطرہ رہ گیا وہ ہل نہیں رہا، اس سے ہلا جلا کے پھر منہ میں ڈالتے ہیں، پھر اسے ہلاتے رہتے ہیں کہ آ جائے منہ میں، کہ چپکا ہوا نہ رہ جائے بوتل کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پوری پوری بوتل پھینک دی جاتی ہے، تھوڑا سا 2 گھونٹ لیے باقی بوتل پھینک دی، دوسرا بندہ استعمال بھی نہیں کرتا، استعمال کرتے ہوئے اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، تو بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول بن چکا ہے۔ حالانکہ وہ منرل واٹر پیسوں کا آتا ہے، پیسوں کا نہ بھی آئے تو بھی ضائع کرنا منع ہے، وہ تو بوتل پیسوں کی آ رہی ہے، 40-50 روپے تو قیمت ہوگی کم سے کم بھی ایک بوتل کی۔ یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں بھی ہم ایسے فنکشنوں میں جائیں تو کم از کم اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوں ہم انہی کو ترغیب دلا دیں، جو ہمارے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں ہم انہی کو کہہ دیں کہ ابھی کھانا ڈالیں گے تو اتنا ڈالیے گا جتنا آپ کھا سکیں، کھانا اچھی طرح پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے، ایک چاول کا دانہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ سن لیں گے نا پھر کوئی نہ کوئی شرم آ جائے گی، یا کر لیں گے کچھ لوگ، لیکن پھر بھی شاید کہیں نہ کریں، لیکن ہمارا کام ہے کہنا، کہتے رہنا چاہیے۔ پھر جو اس ہوٹل کے مینیجر وغیرہ یا جو ہوں، میں کئی دفعہ ملا ہوں ایسوں سے، یار آپ اتنا کھانا آپ کے ویٹر ضائع کر رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ چکن ٹکے بوٹیاں مچھلیاں آپ کچرے کے ڈھیر میں ڈال رہے ہیں، اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو وقتی نیت کرتے ہیں ہاں جی آئندہ ہم خیال رکھیں گے، آئندہ ایسا کریں گے، لیکن کہاں سنتے ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے وہی کھانا کسی کو کھلا دیں، تو مدرسوں میں دے دیں، جامعات میں دے دیں، اور لوگوں کو تقسیم کر دیں، کوئی انسان کھا لے۔ اس طرح عام ہوٹلوں میں شادیوں کے علاوہ بھی دیکھ لیں، کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں وہاں مہنگے مہنگے کھانے ضائع کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ہمیں اس طرح کا کرنا چاہیے۔ اور ایک آدھ بندے کا پتہ لگا تھا کہ وہ ہوٹلوں میں جاتا ہے، جتنا بچا ہوا کھانا ہے وہ اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے پیچھے غریبوں کو دے دیا، مدرسوں میں دے دیا، یا کہیں جا کے دے دیا۔ کچھ ایک آدھ بندہ پتہ لگا تھا پنڈی اسلام آباد میں ایسا کرتا ہے، لیکن ایسے زیادہ ہونے چاہیے کہ جو ان ہوٹلوں والوں سے بات چیت کر لیں، اگر تمہارا بچ جاتا ہے نا، تمہیں مسئلہ ہے نا کدھر کرے اس کھانے کو، تو ٹھیک ہے بتا دے کرو، ہم اس کا کر لیں گے، تم ہمیں فون کر دینا، ہم اس کو کلیکٹ کر لیں گے، جدھر بھی کرنا ہے خود کھائیں، جدھر دیں محلے میں دیں، تقسیم کریں، جامعات میں دیں، مدرسوں میں دیں، جدھر کرنے کھانا ضائع نہیں ہوگا۔ ذرا سری لنکا میں ہوتا تھا، وہاں بھی جو بچ جاتا تھا بریانی بچ جاتی تھی، وہ ہم کسی کو شام کو کھلا دیتے تھے، شام کو آدھی دیگ بچی ہے، دیگ بچی ہے، جتنی بچ گئی ہے وہ پہلے پھینکتے تھے، کہ جب میں وہاں گیا وہی سوچتی ہے میرے سنت والی کہ ضائع نہیں کرنا، وہ پھر ہم دے دیتے تھے کسی نہ کسی کو، کوئی نہ کوئی بندہ کھا لے ضائع نہ ہو۔ پھر اسی طرح حج کے موقع پہ وہاں دیکھا ہوٹل میں کھانا، مکے میں تو موقع نہیں مل پایا، لیکن مدینے میں جب دیکھا کہ یہاں بھی یہی روٹین ہے، ہوٹلوں میں جو بچا تھا سارا ضائع، میں نے ان سے بات کی کھانے پکانے والوں سے، ارے یہ مجھے دے دیا کرو، میں باہر لے جاؤں گا لوگوں کو تقسیم کر دوں، وہ پھر شاپر بھر بھر کے الگ اچھا خاصا وزن اس کا ہو جاتا ہے، روٹیاں اتنی روٹیاں بھی اٹھائی، شاپر اٹھائے، باہر نکلے، وہاں تو اتنے لوگ کھانے والے ہوتے ہیں، بہت شریف گئے، وہاں لوگ دنیا بیٹھی ہوتی ہے رات کو، ادھر لنگر چلا دیا اور لوگوں کو کھلا دیا۔ تو یہ کرنا چاہیے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ آج عمرے پہ جائیں وہاں بھی خیال رکھیں، اور یہاں بھی ہوٹل والوں سے جہاں تک ہو سکے بات کر لیں، ہمارے قریب قریب ہی 10-20 ہوٹل تو یہاں بن جائیں گے گلبرگ میں، اور آگے پیچھے، اور ادھر شادی ہال ہوٹلز، ان سے ہمیں گزرتے آتے جاتے یا جب کبھی واسطہ پڑے تو بات کر لینی چاہیے، اگر آپ کا کھانا بچتا ہے تو آپ کدھر کرتے ہو، بتا دیں گے ہم پھینک دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے ملازموں کو تھوڑا بہت دیتے ہوں گے، لیکن اب ملازم بھی کتنا کھائیں گے، بندے کا اتنا سارا پیٹ ہے کتنا کھا پائے گا، چھوٹا سا معدہ ہے، لیکن بچتا زیادہ ہے، جب زیادہ کھانا ہو چاہے ٹیسٹی کیوں نہ ہو تو پھر بندہ نہیں کھا سکتا، وہ پھر یا تو پھینکتا ہے یا یہ اس میں ہمارا کچھ حصہ ہونا چاہیے، اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اور اس انداز میں بھی ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور جو کھانا ضائع ہو رہا ہے اربوں خربوں کلو کے حساب سے، اس کے بچانے میں ہمارا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من